نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. یہ سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ آپ رات کو اللہ کے سامنے قیام کریں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. دوسری بات ارشاد فرمائی آگے چل کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ دن میں اللہ کا ذکر کر رات کو تہجد کی نماز پڑھ لو. اب جو دن کے اوقات میں نماز پڑھیں گے، فارغ وقت ہوگا، کہیں آئیں گے جائیں گے، تو آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. تیسری بات وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ دل مخلوق سے کٹا رہے، مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. مخلوق سے ظاہری طور پر آپ کے کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، وہ آپ ایک اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے، لیکن آپ اپنے فائدے کا، نقصان کا مالک اللہ کو سمجھیں گے. آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. لوگ کوئی باتیں آپ کے بارے میں بنائیں، آپ پہ تنقید کریں، ایسی کوئی بات کریں جس سے کہ آپ کا دل دکھے، آپ نے ان باتوں پہ صبر سے کام لینا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ باتیں کرتے ہیں آپ نے صبر کرنا ہے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو اس سے بھی حجر جمیل ہوگا. حجر جمیل کہتے ہیں احسن طریقے سے قطع کناری کرنا. احسن طریقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے آگے سے نہ گزرے اور وہ آپ پر کوئی ایسی تنقید نہ کرے جس سے آپ کا دل دکھے. اور اگر وہ کرتا بھی ہے تو اس کے جو واجبی حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو آپ نے ادا کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو پھر وہ حجر جمیل نہیں بنے گا، وہ پھر حجر خبیث اور گندا حجر ہو جائے گا. دوسرے بندے کا جو آپ پر حق بن رہا تھا آپ نے اس کو پامال کر دیا، تو اب اس میں آپ میں کیا فرق رہا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے. پہلا حکم دیا رات کو تہجد کی نماز کا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور دل کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دل آپ کا دنیا کی چیزوں میں زیادہ انوالو نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہے. لوگ جو آپ پر باتیں بنائیں، تنقید کریں، اس پر آپ صبر سے کام لیں. اب یہ باتیں کیوں بتائی گئی؟ یہ باتیں بتائی گئی تاکہ ہمارے اندر جو ہے اخلاص پیدا ہو جائے. اخلاص، یہ جو ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے صحابہ کرام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پر جو اکٹھی تعریف کی ہے، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں
یہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں، کفر سے نفرت ہے۔ جب انسان کو ایک چیز سے نفرت ہوتی ہے تو ان کے لیے لقمہ تر نہیں بنتا، ان کے مفادات کو پورا کرنے کا آلہ کار نہیں بنتا۔ اور ایمان سے محبت ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بھی ایمان والا ہے، اس سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ بھی ایمان والا ہے، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ انسان جس راستے پہ چل رہا ہے سفر میں، آپ رات کو سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا یہ بھی وہاں جا، آپ بھی ادھر آ جائیں، آپ کو پتہ چلا یہ بھی جا رہا ہے، آپ ادھر آ جائیں، کیوں؟ وہ آپ کے راستے کے جو ہے آپ کے ساتھی بن رہے ہیں، اسی سفر پہ وہ چل رہے ہیں، تو آپ ان سے محبت کریں گے کہ ان کی وجہ سے میرا بھی یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ تو وہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایمان سے محبت ہے، تو جو ایمان کو قبول کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ باقی تراہم رکعاً سجدا، آپ دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے کی حالت میں، مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ کیونکہ ظاہری عبادات کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اگر اللہ کی رضا نہ رہے، کوئی اور چیز مقصد بن جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو لوگ عبادات اور نیک کام لوگوں سے تعریف کے لیے کرتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، تو شاباش اٹھیں اور جائیں ان لوگوں کے پاس جن لوگوں سے وہ تعریف خواہاں تھے، ان کے پاس جائیں اور آج اس کا بدلہ بھی اس سے لے لیں۔ کہتے ہیں یہ سارے لوگ بڑے خسارے میں نقصان میں چلے جائیں گے کہ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے تھے نیک، لیکن محض ان کی نیت یہ تھی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ان کا مقصد اللہ کی رضا۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں قربانی کا ذکر کیا وہاں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کی کھالیں خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ تو تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے۔ تو ہم اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ پھر اخلاص کے کچھ قرائن ہوتے ہیں، یہ ایک آپ اس کو سمجھا کریں، شیطان جو ہے وہ اپنے ہماری گفتگو سے نہیں مطمئن، شیطان کا تو بڑا مخلص ہے، تو تیرے لیے تھوڑی یہ بات ہو، یہ تو ہو سکتا ہے مولوی صاحب اپنے لیے کر رہا، اور حقیقت میں میں اپنے لیے کرتا ہوں۔ آپ لوگ اللہ کے کرم والے لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میں وضاحت کرتا ہوں، وہ ایک ساتھی بار بار مجھے کہتا ہے کہ وہ پھول کی پتیاں سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد کیا ہے، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ آپ دیکھیں اخلاص کے کچھ قرائن ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں۔ جب ہم خود کسی بھی چیز کو کسی کے کہنے پر قبول نہیں کرتے بلکہ اس کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ کی بھی شان ہے۔ جگر مراد آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انڈیا کا بہت بڑا مشہور شاعر تھا جگر مراد۔ یہ دوست تھا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ چونکہ سرکاری تعلیمی ادارے میں بڑے افیسر تھے، اس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے تعلق تھے۔ کہا کہ میں نے بھی تمہارے پیر کے پاس جانا ہے تھانہ بھون، تو آپ میرے لیے اجازت لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو شراب کا آدمی ہوں، شراب پیتا ہوں، شراب کے بغیر تو میں ایک دن کا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے حضرت تھانوی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل اجازت دیں گے، لیکن شراب کی بوتلیں خانقاہ کے اندر نہیں رکھنے دیں گے، اس کے لیے ہم ان کے لیے باہر کمرہ کرائے پر لیں گے، اس کمرے میں آ کر ٹھہریں، بھلے شراب کی بوتلیں لائیں۔ اب وہ آگئے، شراب کا پورے کریٹ ساتھ آئے، وہاں رکھے گئے، اندر آئے، لیکن یہ ایک احساس کہ شراب کی وجہ سے مجھے خانقاہ کے اندر نہیں، کہا کہ بس یہ شراب نہیں پینی ہے۔ محبت کے قرائن ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہم اعتکاف میں بیٹھیں، لیکن ساتھ میں کوئی ایسی چیز بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس سے مسجد کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ ان کا سوچا کہ بھئی میں اب آیا ہوں اتنا اور صرف شراب کے لیے اب مجھے اندر جگہ نہیں ملے گی، باہر آؤں گا
بس انہوں نے کہا جی میں شراب نہیں پیوں گا، اور حضرت سے باقاعدہ دعا کرائی اپنے لیے کہ حضرت آپ دعا کریں کہ میری شراب چھوٹ جائے اور میں سنت کے مطابق داڑھی رکھ لوں اور اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نشستی حضرت نے دعا کی اور ایک شراب کا عادی ایک دم چھوڑ دے، بیمار ہو گیا۔ انڈیا کا مشہور آدمی تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر تھانہ بھون پہنچ گئے، چیک کیا، وہاں کہا کہ جی آپ شراب پئیں ورنہ تو مر جائیں گے۔ وہاں کہا اچھا بھائی بتائیں کہ اگر میں شراب پیوں تو میں کتنے عرصے تک زندہ رہوں گا؟ وہاں کہا 4-5 سال آپ مزید گزار سکیں گے، اور اگر نہ پیوں کہا پھر 2-4 دن کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی فرما برداری کی 4 دن کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے 4 سال والی زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور پھر وہی رہا 15-20 دن، مہینہ رہا، چلا گیا، اور اسی سال وہ حج پر گئے۔ حج پہ گئے، ان دنوں میں باہری جہاز سے گئے، آنے جانے میں 4-5 مہینے لگ گئے، داڑھی بھی بڑی بڑی ہو گئی، وہاں سے آ گئے تو حضرت کا ایک جگہ پر بیان تھا، بیٹھے بیان میں رو رہے تھے، تو حضرت نے بعد میں پوچھا یہ بابا جو رو رہا تھا کون تھا؟ کہا یہ جگر مراد آبادی تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں یہ فہم عطا فرمائے۔ تقوی کا اصل مقصد یہ کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کا لیول اوپر آ جائے، ہم اللہ کی محبت کے راز کو سمجھیں، ورنہ شیطان ہمیں اسی میں دھوکے میں رکھے گا، ہم سے اللہ کے گھر کی بے ادبی بھی کرائے گا، ہم سے دین کی بے ادبی بھی کرائے گا، ہمیں اعدائے دین کا اعلی کار بنائے رکھے گا، اور کہے گا نہیں تم بہت اچھے ہو، پتہ چلا مرے اور تو جناب کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان و نفس کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔